بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوتی دنیا عمران سیریز۔ محترم سامعین، سلام مسنون۔ خیر و شر کی آویزش پر مبنی ناول قارئین بے حد پسند کرتے ہیں اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ خیر و شر پر مبنی ناول زیادہ سے زیادہ لکھے جائیں، لیکن اس موضوع پر جاسوسی ناول لکھنا در حقیقت تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ناول کا ہر لفظ سوچ سمجھ کر لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی حساس اور نازک معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ناول طاغوتی دنیا پر لکھا جانے والا ایک منفرد ناول ہے۔ طاغوتی دنیا ایسی شیطانی دنیا ہے جس کا کام لوگوں کو اپنے مکر و فریب سے راہ راست سے بھٹکا کر شیطانی راستوں پر چلانا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دنیا شیطان کی اصل دنیا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانا ہے۔ اس دنیا کی مخصوص طاقتوں کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور بظاہر یہ دنیا عام انسانوں سے مخفی رہ کر اپنے مکر و فریب، بیجا خواہشات، لالچ، حرص اور طمع پر مبنی چالوں کے ذریعے انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کا کام صدیوں سے کرتی آ رہی ہے اور شاید قیامت تک کرتی رہیں گی۔ شیطان نے اس طاغوتی دنیا کا سربراہ بھی انسان کو ہی بنایا ہے، کیونکہ انسان طاقتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے دوسروں کے لیے مکر و فریب کے جال بچھانے کا کام کر سکتا ہے۔ مظہر کلیم، MA۔ کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت سے شمال کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا اور وہ اکیلا کار میں بیٹھا تھا۔ کار میں ہلکی ہلکی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ عمران کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس موسیقی سے پوری طرح محظوظ ہو رہا ہے۔ وہ شیر گڑھ جا رہا تھا، جو دارالحکومت سے شمال کی طرف تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت وہ تقریباً آدھا راستہ طے کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سرخ شیشوں والی گوگل تھی۔ کار میں ایئر فریشنر کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ باہر کا موسم گرم تھا، جبکہ کار کے اندر خاصی ٹھنڈک تھی۔ شیر گڑھ چونکہ عام راستے سے ہٹ کر تھا، اس لیے اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہاں سے شیر گڑھ تک کا راستہ خاصا ویران سا تھا۔ البتہ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ اور کھیت نظر آ جاتے تھے، ورنہ دونوں سائڈوں پر چٹیل میدان اور اس پر موجود جھاڑیاں دور دور تک نظر آتی تھیں۔ عمران شیر گڑھ میں پروفیسر نظامی سے ملنے جا رہا تھا۔ پروفیسر نظامی یورپ کے ملک پولینڈ کی ایک یونیورسٹی میں قدیم تاریخ پڑھاتے رہے تھے، اور اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ پاک ایشیا واپس آ گئے تھے۔ یہاں شیر گڑھ میں چونکہ ان کی تھوڑی سی آبائی زرعی زمین اور پرانی سی حویلی موجود تھی، اس لیے وہ شیر گڑھ میں اپنی اس پرانی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی وہیں پولینڈ میں ہی فوت ہو چکی تھی اور وہیں دفن تھی۔ دو بیٹے ایکڈیمیا میں اچھی جاب پر تھے اور وہیں ان کی شادیاں بھی ہوئی تھیں، اور وہ مستقل طور پر وہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ پروفیسر نظامی کی ایک بیٹی تھی جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاں اولاد بھی نہ تھی۔ پروفیسر نظامی نے بے حد کوشش کی کہ اس کی بیٹی شاہانہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن شاہانہ نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ تب سے اپنے والد کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور اب پاک ایشیا میں بھی اپنے والد کے ساتھ ہی تھی۔ پروفیسر نظامی سر داور کے دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے سر داور کی ایک فیملی پارٹی میں عمران کا پروفیسر نظامی سے تعارف ہوا، اور نہ صرف عمران پروفیسر نظامی کے قدیم تاریخ میں بے پناہ علم سے مروب ہوا، بلکہ پروفیسر نظامی بھی عمران سے بے حد متاثر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی شاہانہ سمیت ایک بار اس کے فلیٹ میں بھی آ چکے تھے، جبکہ عمران بھی 2 بار شیر گڑھ میں ان کی حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کر چکا تھا، اور قدیم تاریخ کے مختلف موضوعات پر ان کے درمیان بڑی سیر حاصل بحث ہوتی رہی تھی۔ ان دنوں چونکہ عمران فارغ تھا، اس لیے اس نے پروفیسر نظامی کے پاس جانے کا پروگرام بنایا، اور فون کرنے کے بعد یہ تسلی کر لینے پر کہ پروفیسر نظامی اپنی حویلی میں موجود ہیں، عمران کار لے کر دارالحکومت سے روانہ ہو گیا۔ عمران اس وقت ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا کہ یکلخت اس سائڈ میدان کی جھاڑیوں سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی، تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ کار کے شیشے بند تھے اور AC چل رہا تھا۔ اس حالت میں کسی کی چیخ کی آواز کا اس تک پہنچ جانا واقعی حیرت کی بات تھی، لیکن دوسرے لمحے عمران کو خیال آیا کہ چیخنے والی کوئی عورت تھی، اور اس نے اتنی بلند چیخ تو ماری ہوگی کہ بند کار کے باوجود اس کے کانوں تک اس کی چیخ کی ہلکی سی آواز پہنچ گئی ہے۔ کار کافی آگے نکل آئی تھی۔
عمران نے اسے تیزی سے ٹرن کیا اور کار کے ٹائر چیختے ہوئے مڑ گئے۔ عمران نے کار اس جگہ کی طرف بھگا دی جہاں اس کے خیال کے مطابق عورت کی چیخ سنائی دی تھی۔ ایک چیخ کے بعد دوسری کوئی چیخ اس تک نہ پہنچی تھی۔ عمران نے بٹن دبا کر کار کے شیشے کھول دیے تھے۔ اسی لمحے ایک بار پھر اس کے کانوں میں عورت کے چیخنے کی آواز پڑی۔ آواز کافی ہلکی تھی اور چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیخنے والی کا گلا دبا رہا ہو۔ عمران نے کار کا رخ اس طرف کو پھیر دیا جدھر سے آواز سنائی دی تھی، اور پھر اسے درختوں کے ایک جھنڈ تک پہنچ کر کار روکنا پڑی کیونکہ گھٹی گھٹی آوازیں اب بھی اسے سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک قدرے کھلی جگہ پر ایک گینڈے نما آدمی کو دونوں ٹانگیں پھیلائے کھڑے دیکھا۔ اس کا سر چھوٹا، چہرہ تکونی اور کان ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ وہ چھوٹے قد لیکن ٹھوس اور کھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کراہت سی آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے پر شیطنیت ثبت کر دی گئی ہو۔ نیچے زمین پر ایک نوجوان عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے جسم پر کوئی نشان نہ تھا۔ ہا ہا ہا، مرنے کے لیے آئے ہو تو مر جاؤ، اس گینڈے نما آدمی نے یہ کہا اور یکلخت اس طرح اپنی جگہ سے اچھلا کہ عمران کو شاید اس سے اس قدر پھرتی کی توقع ہی نہ تھی، اس لیے عمران اپنا تحفظ بھی نہ کر سکا، اور اس آدمی نے اچھل کر پوری قوت سے بازو گھمایا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا بھرا غبارہ ہو۔ عمران اڑتا ہوا اپنے پیچھے موجود کار سے ایک دھماکے سے ٹکرا کر نیچے گرا ہی تھا کہ اس گینڈے نما آدمی نے ایک بار پھر اچھل کر اسے لات مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار عمران تیزی سے سائڈ پر ہو گیا اور اس گینڈے نما آدمی کی لات پوری قوت سے کار کو لگی اور اس طرح کی آواز سنائی دی جیسے کوئی بھاری چٹان کار پر آ گری ہو۔ اس آدمی نے تیزی سے مڑ کر عمران کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپا اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اسے پکڑنے کے لیے جھکے ہوئے آدمی کے سینے پر پڑیں، لیکن اس آدمی پر اس ضرب کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ البتہ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی فولادی شیطیر کو ضرب لگائی ہو، الٹا اس کے دونوں پیر جھنجھنا اٹھے تھے اور وہ خود ضرب کے رد عمل کے طور پر ایک جھٹکے سے کافی پیچھے پشت کے بل زمین پر جا گرا تھا۔ عمران کے نیچے گرتے ہی اس آدمی نے یکلخت جمپ لگایا اور جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اڑتا ہوا پلک جھپکنے میں عمران پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے میں اس قدر تیزی تھی کہ عمران اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکا تھا، اور ایک لمحے کے لیے تو عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس گینڈے نما آدمی کے وزن کے نیچے کچلا جائے گا، لیکن دوسرے لمحے اس آدمی کے حلق سے ایک کریح چیخ نکلی اور وہ کلابازی کھاتا ہوا عمران کے پیچھے زمین پر جا گرا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھا، لیکن وہ آدمی زمین پر پڑا اس طرح کراہ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں موجود تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ عمران حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا، یہ کیوں الٹ کر پیچھے جا گرا اور اس انداز میں کیوں کرا رہا ہے۔ یہ میرے گھٹنے سے کانٹا نکالو، کانٹا نکالو، یکلخت اس آدمی نے کراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے اس گھٹنے کی طرف اشارہ کیا جس کے عین درمیان میں ایک بڑا سا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ حیرت کی شدت سے عمران کا ذہن بری طرح گھوم گیا کہ ایک معمولی سے کانٹے کی وجہ سے ایک گینڈا اس طرح بے بس پڑا ہوا ہے۔ وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر اس کانٹے کو نکال سکتا تھا، لیکن وہ خود ایسا کرنے کی بجائے عمران کی منت کر رہا تھا۔ مقدس کانٹا نکالو، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مقدس کانٹا نکالو، اس آدمی نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران اس کی طرف بڑھا کہ کانٹا نکال دے کہ یکلخت وہ اور چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پاگلوں کے سے انداز میں دوڑتی ہوئی زمین پر پڑے اس آدمی پر اس طرح جھپٹی جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا اس عورت نے جھک کر اپنا پنجہ اس آدمی کے منہ پر اس انداز سے مارا کہ اس کی دونوں انگلیاں اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں نیزوں کی طرح گھستی چلی گئیں اور اس آدمی کے حلق سے خرخراہٹ سی نکلی، اور دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس آدمی کا گینڈے نما جسم یکلخت سیاہ رنگ کے دھوئے میں تبدیل ہوا اور پھر یکلخت غائب ہو گیا۔ ہا ہا ہا، میں نے خاتون کو فنا کر دیا ہے، خاتون کو فنا کر دیا ہے، اب میں جو چاہوں گی کروں گی، میں جو چاہوں گی کروں گی، میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، اس عورت نے مسرت بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی یکلخت سرخ رنگ کے دھوئے میں تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اب وہاں عمران کھڑا تھا یا اس کی کار موجود تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ عمران کا ذہن گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو پر چٹکی سی بھری اور پھر ایک طویل سانس لیا۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی اس کا جواب دینے والا نہ تھا۔
یہ بھوت تھے یا جن تھے؟ کیا تھے؟ عجیب معاملہ ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ کر کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اب تک یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن کار کے قریب پہنچ کر وہ بے اختیار ٹھٹک گیا۔ کار پر موجود خاصا گہرا ڈینٹ بتا رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ جہاں اس گینڈے نما آدمی کی لات پوری قوت سے ٹکرائی تھی، وہاں کار پر خاصا گہرا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچے اور پھر کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کار کو خاصی تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا شیر گڑھ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل اس ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ حقیقت کیا تھی اور یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے ذہن میں دو لفظ گھوم رہے تھے، ہاتھون اور ہاتھوں کی۔ یہ دونوں لفظ ہی اس کے لیے نئے تھے۔ آج سے پہلے اس نے یہ لفظ کبھی سنے ہی نہ تھے۔ پھر اس کے ذہن میں اس مرد کا سراپا، اس کا تکونی چہرہ، ہاتھی کی طرح بڑے بڑے کان، اس کی جسمانی طاقت، بے پناہ پھرتی اور تیزی۔ اس عورت کا چہرہ بھی اب اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی تکونی تھا، کان بڑے بڑے تھے اور آنکھیں چھوٹی۔ پھر کس طرح اس عورت نے دو انگلیاں اس آدمی کی آنکھوں میں ماری اور وہ آدمی ہی غائب ہو گیا۔ یہ سب سوچتے سوچتے عمران شیرگڑھ پہنچ گیا تھا۔ ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد بوڑھے پروفیسر نظامی اندر داخل ہوئے تو عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹے، مجھے تمہاری آمد سے حقیقتاً دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوشیاں عنایت کرے۔ بوڑھے پروفیسر نظامی نے عمران کو سینے سے لگاتے ہوئے بڑے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید عمران سے مل کر انہیں اپنے بیٹے یاد آ جاتے تھے۔ پروفیسر صاحب، آپ سے مل کر واقعی دل کو سکون مل جاتا ہے، عمران نے بھی بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی پروفیسر نظامی سے ملنے پر سکون کا احساس ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے مشروبات لا کر رکھ دیے۔ کیا بات ہے عمران بیٹے، آج تمہاری فطری شوخی غائب ہے، تم کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر نظامی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پروفیسر صاحب، میں اب تک فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ آپ کو وہ بات بتائی جائے یا نہیں جس نے مجھے در حقیقت چکرا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے اس بات کو ڈسکس کیا جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، پروفیسر نظامی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کار پر آتے ہوئے نسوانی چیخ کی آواز سننے سے لے کر اس مرد سے ہونے والی لڑائی، پھر کانٹا چبھنے پر اس کی بے بسی، پھر بے ہوش پڑی عورت کا ہوش میں آنا اور اس مرد پر حملہ کرنا، اور اس مرد کا دھوئے میں تبدیل ہو کر غائب ہو جانا، اور پھر اس عورت کا بھی غائب ہو جانا۔ عمران نے سب کچھ پوری تفصیل سے بتا دیا۔ کار چلاتے ہوئے تمہیں نیند تو نہیں آ گئی تھی؟ پروفیسر نظامی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے کار پر بڑا سا ڈینٹ دیکھا جو اس آدمی کے ٹکرانے سے پڑا تھا تو مجھے یقین ہو گیا۔ کار باہر موجود ہے، آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے عمران بیٹے، لیکن یہ ہے تو عجیب اور ناقابل یقین واقعہ۔ تمہاری اس مرد یا عورت سے بھی کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں؟ پروفیسر نظامی نے کہا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اس نے ہاتھون کو فنا کر دیا ہے اور اس نے اپنا نام ہاتھوں کی بتایا تھا، اور وہ بار بار خوشی کے عالم میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہاتھوں کی جو چاہے گی کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کا نام ہاتھون تھا اور اس عورت کا نام ہاتھوں کی۔ لیکن یہ کون سی زبان کے لفظ ہیں؟ میں نے یہ الفاظ ہی پہلی بار سنے ہیں، عمران نے کہا تو پروفیسر نظامی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ اس کانٹے کو اس نے مقدس کانٹا کہا تھا، پروفیسر نظامی نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ کیکر کا کانٹا تھا۔ میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ جھاڑی پر کیکر کی سوکھی شاخ پڑی تھی جس میں تیز کانٹے تھے۔ اس ہاتھون کا گھٹنا اس جھاڑی میں پڑا تو کانٹا اس کے گھٹنے میں چبھ گیا اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ کانٹا خود بھی نکال سکتا تھا، لیکن وہ بار بار منت بھرے لہجے میں مجھے کہہ رہا تھا کہ میں وہ مقدس کانٹا نکال دوں کہ اس عورت نے اس پر حملہ کر دیا، اور پھر نہ وہ رہا اور نہ ہی کانٹا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، میں بھی آ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں یہ لفظ ہاتھون اور مقدس کانٹے کے بارے میں پڑھا تھا، میں یاد کر کے کتاب لے آتا ہوں، پروفیسر نظامی نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ دنیا اسرار سے بھری پڑی ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق یہاں موجود ہے جن کے بارے میں ہم اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں جانتے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پروفیسر نظامی واپس آئے تو ان کے چہرے پر چمک تھی۔ کتاب مل گئی ہے، اور اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس کتاب میں درج ہے کہ مصر کے ایک قدیم کھنڈر سے ایک تصویر ملی ہے جس میں ایک مرد بالکل ایسا ہی جیسا تم نے بتایا ہے ایک درخت کے سامنے کھڑا ہے۔
اس درخت کی شاخوں پر لمبے لمبے کانٹے نظر آ رہے ہیں اور اس تصویر کے نیچے سمیری زبان میں درج ہے کہ ہاتھون سردار مقدس کانٹوں کے درخت کے ساتھ۔ یہ تصویر ایک پتھر پر سنگ تراشی کے انداز میں بنائی گئی تھی۔ اس کی تصویر بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ پروفیسر نظامی نے کہا اور کتاب کھول کر انہوں نے اس کے ورق الٹنے شروع کر دیے۔ عمران خاموشی سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مصر میں کس قدر اسرار موجود ہیں کہ ہر بار نیا اسرار سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ تصویر۔ چند لمحوں بعد پروفیسر نظامی نے کتاب عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، گریٹ لینڈ کی زبان میں تحریر تھی۔ اس کتاب میں باقاعدہ تصویر بھی موجود تھی اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس آدمی سے وہ ٹکرایا تھا تصویر میں وہ آدمی موجود تھا اور بالکل ایسا ہی تھا، حتیٰ کہ اس کا لباس بھی ویسا ہی تھا اور درخت بھی بلا شک و شبہ کیکر کا ہی تھا، لیکن اس کی شاخوں پر پتے نہیں تھے بلکہ کانٹے ہی کانٹے نظر آ رہے تھے۔ تصویر کے نیچے قدیم تحریر موجود تھی جس کا ترجمہ کتاب کے مصنف نے کیا تھا۔ اس کے مطابق واقعی یہی لکھا گیا تھا کہ سردار ہاتھون مقدس درخت کے ساتھ۔ ہاں پروفیسر صاحب، یہ آدمی بالکل وہی ہے، لیکن اس پر مزید ریسرچ ہوئی ہوگی۔ مزید تصویریں؟ عمران نے کتاب واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں، سوائے اس تصویر کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تم چاہو تو یہ کتاب لے جا سکتے ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس موضوع پر اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ پروفیسر نظامی نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب کس نے لکھی ہے اور یہ تصویر کہاں سے ملی ہے اور کب ملی تھی؟ عمران نے پروفیسر سے پوچھا۔ یہ کتاب مصری ماہر آثار قدیمہ سر جانسن کی لکھی ہوئی ہے اور یہ تصویر مصر اور سوڈان کی سرحدی وادی ہافا کے داخلی علاقے میں پائی جانے والی قدیم ترین تہذیب گارش کے کھنڈرات سے ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارش تہذیب مصر کے فراغنہ سے ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ تہذیب گارش کے کھنڈرات دنیا کے قدیم ترین کھنڈرات میں سے ایک ہیں۔ سر جانسن کے مطابق یہ تصویر ایک ستون پر بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کھنڈرات میں سے اور کوئی ایسی تصویر یا اس سے ملتی جلتی تصویر نہیں ملی۔ ویسے یہ تصویر آج بھی مصر کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ پروفیسر نظامی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن ہزاروں سال بعد یہاں راستے میں یہ ہاتھون مرد اور ہاتھوں کی عورت کا کیوں جھگڑا ہوا اور یہ سب کچھ مجھے کیوں دکھایا گیا؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پروفیسر نظامی نے کہا، بہرحال ایک عقدہ کل کیا ہے کہ ہاتھون اس کیکر کے کانٹے سے کیوں بے بس ہوا تھا، کیونکہ یہ ان کا مقدس کانٹا تھا اور وہ شاید خود اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکتا تھا۔ ویسے سچ بات یہ ہے کہ اس آدمی میں سینکڑوں گینڈوں جیسی طاقت تھی اور اس کا جسم جیسے فولاد کا بنا ہوا تھا اور بھاری جسم کے باوجود وہ بے پناہ پھرتیلا اور تیز تھا۔ اگر اس کانٹے کی وجہ سے وہ بے بس نہ ہو جاتا تو وہ یقیناً میرا حشر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کی اور میری خلاصی ہو گئی۔ عمران نے کہا، ہاں وہ عورت ہاتھوں کی شاید اس کی دشمن تھی یا دشمن قبیلے کی تھی، وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا، یہ تم نے مداخلت کر دی، پروفیسر نظامی نے کہا۔ اور ہاں پروفیسر صاحب، ایک اور بات، اس عورت نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے ہاتھون کو ہلاک کر دیا ہے یا مار دیا ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے فنا کر دیا ہے، اور یقیناً یہ دونوں انسان نہیں تھے، ورنہ وہ اس طرح دھواں بن کر غائب نہ ہو جاتے۔ اور لفظ فنا بتا رہا ہے کہ یہ انسان نہیں تھے بلکہ انسانی روپ میں کوئی طاقتیں تھیں، عمران نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، اب واقعی اس اسرار سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روحیں ہوں جو قدرت کے کسی اسرار کی وجہ سے عالم ارواح میں جانے کی بجائے ہزاروں لاکھوں سال سے یہاں بھٹکتی پھر رہی ہوں، پروفیسر نظامی نے کہا۔ اور پروفیسر صاحب، وہ دونوں ہماری مقامی زبان بول رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روحیں یہاں کی مقامی روحیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ ہاتھون اور ہاتھوں کی ٹائپ کے قبیلے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، عمران نے کہا۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، اب مزید کہا بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اندازے لگانے کے، پروفیسر نظامی نے کہا۔ کیا میں فون کر سکتا ہوں؟ اچانک عمران نے پروفیسر نظامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم پوچھ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہو، کیا اس ہاتھوکی کو فون کرو گے؟ پروفیسر نظامی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، شاہ صاحب کو فون کروں گا، اگر وہ مل گئے تو یہ عقدہ ابھی کھل جائے گا، عمران نے کہا اور پھر وہ مسلسل نمبر پریس کرنے لگا۔ شاہ صاحب، وہ کون ہیں؟ پروفیسر نظامی نے حیران ہو کر کہا تو عمران نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ فون کر لوں پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ البتہ اس نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کیا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحوں بعد ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ہی سید چراغ شاہ صاحب کی حلیم اور شفقت سے پر آواز سنائی دی تو سامنے بیٹھے ہوئے پروفیسر نظامی شاید پورا سلام سن کر بے اختیار چونک پڑے تھے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بیٹا علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پروفیسر نظامی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے، تمہیں ہمیشہ خوشیوں اور کامیابیوں سے سرخرو کرے۔ کیسے مجھ بوڑھے دیہاتی کو یاد کیا، سید چراغ شاہ صاحب نے دعائیں دیتے ہوئے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جواب میں عمران نے شیر گڑھ میں پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے آنے اور پھر راستے میں پیش آنے والے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چوٹ سے بچا لیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اب کیا تم کار میں پڑنے والے ڈینٹ کی وجہ سے پریشان ہو؟ دوسری طرف سے شاہ صاحب نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ پروفیسر نظامی بھی بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ نہیں شاہ صاحب، میں دراصل اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں پروفیسر نظامی صاحب نے سب کچھ بتا دو دیا ہے، پھر مزید کیا جاننا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے ساتھ ساتھ پروفیسر نظامی بھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ وہ بیٹھے سن رہے تھے۔ عمران نے انہیں پروفیسر کہا تھا، ان کا نام نہیں بتایا تھا۔ کیا آپ پروفیسر نظامی صاحب کو جانتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ تم پروفیسر صاحب سے ملنے شیر گڑھ جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، اور پورے شیر گڑھ میں ایک ہی پروفیسر صاحب رہتے ہیں، پروفیسر نظامی، جو پہلے کسی یورپی ملک کی یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کے شعبے پڑھاتے رہے ہیں۔ انہیں شیر گڑھ میں رہنے والے اور وہاں آنے جانے والے سب جانتے ہیں۔ میرا بھی بعض اوقات شیر گڑھ کا چکر لگ جاتا ہے، اس لیے مجھے ان کا نام معلوم ہے، اور وہ چونکہ قدیم تاریخ کے استاد ہیں، اس لیے لازماً انہوں نے تمہیں اس کے بارے میں تفصیل بتا دی ہوگی، کیونکہ ہاتھون اور ہاتھوکی دونوں قدیم ترین دور کی زبان سمیری کے الفاظ ہیں۔ ہاتھون کا مطلب طاقتور اور ہاتھوکی کا مطلب شہزادی ہوتا ہے۔ سید چراغ شاہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو پروفیسر نظامی کی آنکھیں حیرت کی شدت سے ابل کر حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ شاید ان کے لیے یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز تھا، لیکن عمران چونکہ سید چراغ شاہ صاحب کو بھی جانتا تھا اور ان کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ شاہ صاحب، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ خصوصی طور پر مجھے کیوں دکھایا گیا؟ اور یہ دونوں تو مقامی زبان بھول رہے تھے، عمران نے کہا۔ یہ دونوں طاغوتی طاقتیں ہیں۔ طاغوت شیطان کو یا انتہائی گمراہ شخص کو کہا جاتا ہے، اور طاغوتی طاقتیں ایسی روحیں ہوتی ہیں جو نہ صرف خود اپنی زندگی میں انتہائی گمراہ رہتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی انتہائی گمراہی میں دھکیلنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ایسی انتہائی گمراہ اور خبیث فطرت روحیں عالم ارواح میں داخل نہیں ہو سکتی اور یہیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ شیطان ایسی روحوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر ان روحوں کو نیک لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگا دیتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شیطان کے اعلی کار ہیں۔ یہ چونکہ زندہ انسان نہیں ہوتے، اسی لیے جہاں بھی یہ موجود ہو وہاں کی زبان بول لیتے ہیں۔ البتہ یہ انسانی جسم میں نمودار ہوں تو پھر اپنے اصل جسم جیسا مقامی جسم ہی انہیں میسر ہوتا ہے، شاہ صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہ صاحب، روحیں تو فنا نہیں ہو سکتی، پھر اس عورت نے یہ کیوں کہا کہ میں نے ہاتھون کو فنا کر دیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تمہاری یہی عقل مندی تو مجھے پسند ہے بیٹے۔ تمہارا ذہن واقعی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ ان کا جسم فنا ہوتا ہے اور روح آئندہ صدیوں تک اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی، اسے یہ لفظ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ یہ بدبخت اور پھٹکاری ہوئی روحیں قیامت تک یہاں بھٹکتی رہیں گی اور آخرت میں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ شاہ صاحب نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے خصوصی طور پر یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا؟ عمران نے کہا۔ اس لیے کہ تمہیں اس سارے معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے ہم جیسے عاجزوں کی دعائیں بھی موجود ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں تم پر ہوں۔ عمران بیٹے، طاغوتی طاقتیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، شیطان کا تو کام ہی انسان کو گمراہ کرنا اور بھٹکانا ہے، لیکن جب یہ سلسلہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ طاغوتی طاقتیں غلبہ حاصل نہ کر سکیں اور انسان ان کی گمراہی سے حتی الوسع محفوظ رہے۔ اور جس دور میں ان طاغوتی طاقتوں کا جو بھی سردار ہوتا ہے، مطلب ہے شیطان کا نائب، خصوصاً طاغوتی طاقتوں کے سلسلے میں تو ویسا ہی اس کے مقابل کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس بار چونکہ طاغوتی طاقتوں کی سرداری ایک انسان ڈاکٹر کرسٹائن کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمہیں اس کے مقابل منتخب کیا گیا ہے۔ تم ڈاکٹر کرسٹائن کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو طاغوتی طاقتیں طویل عرصے تک، شاید آئندہ کئی صدیوں تک تتر بتر ہو کر رہ جائیں گی، اور گمراہی وسیع پیمانے پر دنیا میں پھیلنے سے رک جائے گی۔ اس لیے بند کار کے باوجود اس ہاتھوں کی عورت کی چیخ تمہارے کانوں تک پہنچا دی گئی، اور پھر تمہاری اس ہاتھون سے جھڑپ بھی کرا دی گئی۔ اس بار شاہ صاحب نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔
اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے طاغوتی طاقتوں کے خلاف لڑنا پڑے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم آزاد منش ہو، تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ نیک کام کرو یا نہ کرو، کوئی تمہیں کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آئندہ وہ کیکر کا کانٹا عین وقت پر ہاتھون کو چبو دیا جائے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم جیسے بوڑھے لوگ جو اس معاملے میں کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے، انتہائی عجز و انکساری سے سجدوں میں پڑھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ تمہاری والدہ عذراہ مہربانی مجھ جیسے دیہاتی بوڑھے کو اپنا بڑا بھائی کہتی ہیں، اور میری یہ نیک بہن ہمیشہ تمہارے حق میں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں اور دعائیں کراتی بھی رہتی ہیں۔ باقی تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہارے سامنے تو ملک کا صدر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ اللہ حافظ۔ شاہ صاحب کی درد بھری آواز سنائی دیتی رہی اور عمران کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ پروفیسر نظامی بھی حیرت سے بت بنے بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب، پلیز شاہ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، عمران نے یکلخت عاجزی بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن دوسری طرف سے شاہ صاحب ریسیور رکھ چکے تھے۔ عمران نے جلدی سے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عاجز چراغ شاہ بول رہا ہوں۔ سید چراغ شاہ صاحب کی شفقت بھری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں تھا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے ان کے خلاف کام کرنا ہوگا یا نہیں۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، بچوں کی نادانیوں کو معاف کر دیا کریں، عمران نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میں کیا اور میری ناراضگی کیا، اور پھر میں اپنی چھوٹی نیک بہن کے اکلوتے بیٹے کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ لیکن تمہیں یہ سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے۔ تو ہمیں گنتی کے جو چند سانس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کے ہیں، ہمیں ان کی بھرپور انداز میں قدر کرنی چاہیے اور اس زندگی کو اس کام میں خرچ کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ لوگ تو ساری ساری رات سجدوں میں پڑے رو رو کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور انہیں کسی نے ایک کام کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور تم ہو کہ جسے موقع ملا ہے یہ پوچھ رہے ہو کہ تمہیں اب یہ کام کرنا پڑے گا؟ سید چراغ شاہ صاحب نے گو شفقت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران کو محسوس ہوا کہ ابھی انہوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں ایک بار پھر معافی کا خواستگار ہوں شاہ صاحب، عمران نے اور زیادہ منت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹے، میں نے تو پہلے ہی تمہیں معاف کر دیا تھا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ نیک کام کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہی معاف کرنے والا ہے اور اسے معاف کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ حافظ، شاہ صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون بزرگ ہیں عمران صاحب؟ میں تو ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا ہوں، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر روشن ضمیر صاحب بھی اس زمانے میں حیات ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے۔ پروفیسر نظامی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ان کا نام سید چراغ شاہ صاحب ہے، یہ دارالحکومت کے نواحی گاؤں میں رہتے ہیں اور خالصتاً دیہاتی آدمی ہیں، مسجد میں امامت بھی کراتے ہیں، ساتھ ہی ان کا دیہاتی مکان ہے۔ لیکن مجھے موقع ملا ہے کہ دنیا بھر کے روحانی معاملات میں بڑے لوگوں سے ملنے کا، وہ سب سید چراغ شاہ صاحب کو روحانی معاملات میں بہت اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ میری والدہ مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے کر گئی تھیں، لیکن وہ عام پیروں یا روحانی عاملوں جیسے نہیں ہیں، کسی بھی پریشانی میں اچھے اور سادہ مشورے دیتے ہیں اور صرف دعا کرتے ہیں اور بس۔ عمران نے شاہ صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ تو انہیں دیہاتی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ خاصے جدید دور کے لگتے ہیں، جیسے فون بھی استعمال کرتے ہیں۔ پروفیسر نظامی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے پروفیسر صاحب، یہ فون بھی والدہ صاحب کے کہنے پر ڈیڈی نے لگوا دیا تھا، اس طرح والدہ صاحب کو دعا کے لیے عرض کرنے خود نہیں جانا پڑتا۔ بہرحال یہ بات تو اب طے ہو گئی ہے کہ یہ سارا معاملہ طاغوتی طاقتوں کا ہے، جس کا سربراہ کوئی ڈاکٹر کرسٹائن ہے، جس کی وجہ سے طاغوتی طاقتیں زور پکڑ رہی ہیں اور دنیا بھر کے انسانوں کو گمراہی کے گڑھے میں پھینکنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن یہ ڈاکٹر کرسٹائن ملے گا کہاں؟ ویسے آپ شاہ صاحب سے پوچھ لیتے تو وہ ضرور بتا دیتے، ایسے روحانی لوگوں سے یہ لوگ چھپے نہیں رہ سکتے، پروفیسر نظامی نے کہا۔ شاہ صاحب نے اگر بتانا ہوتا تو وہ خود ہی بتا دیتے، اور شاید اس لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے کہ میں سیکرٹ سروس کے لیے تربیت یافتہ ہوں اور ایسے لوگوں کو ٹریس کرنے میں دوسروں سے زیادہ وسائل رکھتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا اور اٹھنے لگا۔ عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے آج ایک ایسے آدمی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں جو روحانیت میں اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس معاملے میں جہاں بھی کوئی مدد کر سکتا ہوں آپ ضرور مجھے موقع دیں، اور ہاں، شاہ صاحب کا پتہ بھی بتا دیں تاکہ میں بھی جا کر ان کی خدمت میں سلام کر سکوں اور ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرا سکوں۔
प्रोफेसर निज़ामी ने उठते हुए कहा तो इमरान ने उन्हें सैयद चिराग शाह साहब के गांव के बारे में और रास्ते के बारे में सही तफसील बता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।